منکر نکیر جو قبر کے فرشتے ہیں، یہ ان کا بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ان کا روپ کیا ہوگا ایگزیکٹلی؟ اور یہ قبر میں مردے کو دفنانے کے 40 قدم کہا جاتا ہے کہ مردہ سنتا ہے، اس کے بعد فوراً آ جائیں گے، اور کیا جب عذاب ہوگا تو یہی دیں گے یا دوسرے فرشتے دیں گے؟ اور یہ قبر میں کیا عذاب یہی دیتے رہیں گے تا عمر؟ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے، منکر نکیر ہے کیسے؟ سوال اور جواب کرنے والے فرشتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ اپنی حیت اور شکل کو مردے کے مطابق تبدیل کریں گے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے جب نیک آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو خوبصورت فرشتے، یعنی ان کی شکل و شباہت اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اگر ان کو جنت کی نعمتیں نہ بھی ملے تو صرف یہی منظر ان کے لیے خوشنما ہوگا۔ اسی لیے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ لیکن اگر گناہگار آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ کریہ المنظر اور ہیبتناک اور خوفناک شکل میں آئیں گے تاکہ ان کے عذاب میں اور شدت آئے۔ اور عذاب دینے والے فرشتے جو عام روایات سے ثابت ہے وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا کریہ المنظر شکل میں آنا یہ بھی عذابی کی ایک شکل، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ اور جو جنت کے حقدار ہوں گے ان کے لیے کیا جنت کہا جاتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ان کا منہ جنت کی طرف کر دیا جاتا ہے، وہاں سے ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، وہاں کی بہاریں لوٹتے ہیں، ایسا؟ جی بالکل ایسا ہے، چونکہ یہ تو عالم برزخ اس کو کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جیسے ہی آدمی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ نیک آدمی ہے تو جنت کی نعمتوں سے وہ مستفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کھڑکی کا کھلنا، وہ ہواؤں کا چلنا، وہ حور کا آنا، اور وہ اس کو سارے نظارے دکھانا، وہ ساری نعمتیں اس سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر گناہگار ہوتا ہے تو جہنم کی بدبو اور اس کے مناظر اور فرشتوں کا آنا اور اس کو یوں دبوچنا کہ اس کی پسلی ایک دوسرے میں دھنس جائے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں گویا کہ جنت اور جہنم کی وہاں سے شروع ہو جاتی۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کوئی اپنی شکل سے خوش نہیں ہے، بھائی میں بہت، اسے لگتا ہے کہ میں بد شکل ہوں، اور شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو بولتا ہے یار میری شکل و صورت اچھی نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ کیونکہ بار بار وہ سوچ ہی رہا ہے، شرعی معاملات اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کی گرفت ہوگی؟ دیکھیے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا، تو صورت کو تقسیم کرنے والے بھی اللہ ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم کے اندر شکل و صورت کو بنانے والے اللہ ہیں، تو اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کس کو کس شکل میں بنایا جائے۔ تو یہ ڈائریکٹ اللہ کی تقسیم پر اعتراض، آبجیکشن کر رہا ہے، جس کو ناشکری، نافرمانی کہا جاتا ہے، یہ بالکل گناہ ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی بھی جب اپنی شکل آئینے میں دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح آپ نے میری شکل کو اچھا بنایا، یہ آپ نے ان کے لیے نہیں کہا جو خوبصورت ہو وہ یہی دعا پڑھے، سب کے لیے، سب پڑھے۔ تو اسی لیے انسان بدصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر مٹکا پڑا ہوا ہے اور اس مٹکے کو بنانے والا بھی محفل میں موجود ہے، اور میں مٹکے کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کا ڈیزائن، اس کی فنیشنگ اور اس کا پانی کلر اچھا ہے۔ اب تعریف مٹکے کی ہو رہی ہے، خوش بنانے والا ہو رہا ہے۔ اگر میں مٹکے کی برائی کرتا ہوں، مذمت بیان کرتا ہوں، تو برا بنانے والے کو لگ رہا ہے۔ اس انسان کو بنانے والے اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو کسی انسان کو برا کہنا اللہ کی خلقت پر، تخلیق پر اعتراض ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر قیامت کے دن ہر آدمی جنت میں خوبصورت ہو جائے گا۔ یہاں جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ اپنے اخلاق کو، کردار کو، سیرت کو کرنا ہے۔ اور مفتی صاحب آج کل تو جو معاشرہ ہے، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، جس کے پاس دولت نہیں اسے بد شکل بولا جاتا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ بھئی جتنا دولت مند آدمی ہے، جتنی بڑی گاڑی ہے، وہ اتنا ہی خوبصورت ہے۔ یہ معاشرے میں یہ چل رہا ہے آج کل۔ بس وہ ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے
جن لوگوں کا ایمان عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور آخرت کا استحضار ہوتا ہے، تو وہ ایک غریب آدمی بھی ہو، آپ دیکھیں حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور شکل و صورت ان کی خاص نہیں ہے اور وہ دیہاتی ہیں. اچھا وہ ہر جمعے کو جب مسجد نبوی آئے تو دیہات کی سبزیاں لے کر آ جائے، اور جب جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شہر کی ضروریات ان کو دے دے. ایک کانسیپٹ تو یہ دیا گیا کہ صرف ہدیہ لینا سنت نہیں، دینا بھی سنت. محبت تب بڑھے گی جب ٹو سائیڈڈ یہ عمل ہوگا. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ہمارے لیے گاؤں اور ہم اس کے لیے شہر ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی. تو یہ صحابی ہیں، بازار میں کھڑے ہیں اور کہتے کہ اچانک میری آنکھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا، جیسے ہم کسی کے ساتھ مزاح کرتے ہیں. تو اور اتنے میں یہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون اس کو 1 یا 2 درہم میں خریدے گا؟ حضرت ظاہر کہنے لگے آقا میں تو بہت معمولی آدمی ہوں، میرا کوئی خریدار نہیں. لسان نبوت سے جو جملے نکلے کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے. آپ نے فرمایا لست عند اللہ بکاسد، دنیا والوں کی نظر میں حقیر اور معمولی ہوگا، اللہ کی نظر میں تو معمولی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز اور سپیریئر وہ ہیں جس کی زندگی میں تقوی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورت مال کو نہیں دیکھتے، دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں. ظاہری شکل و صورت پر ہم بے شک فوکس بھی کریں اور ہم اس کا خیال بھی رکھیں، لیکن اللہ کی نظر دل پر ہے. دل کو ہم نے کس کے حوالے کر رکھا ہے؟